بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ گوشت کو فریج میں محفوظ کرنے کا طریقہ۔ عید الاضحیٰ بالکل قریب ہے، جس کا مطلب ہے کہ قربانی کے جانور کا بہت سارا گوشت ہمارے گھروں میں آنے والا ہے۔ تاہم کسی سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ وہ یہ سارا گوشت ایک ساتھ کھا جائیں، جبکہ ہم میں سے بیشتر افراد اسے ذخیرہ کر کے آہستہ آہستہ ختم کرتے ہیں۔ لیکن گوشت کو محفوظ یا ذخیرہ کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ اس بات کو یقینی بنائیں کہ گوشت کی تھوڑی تھوڑی مقدار کو الگ الگ ایئر ٹائٹ بیگ میں رکھیں اور اس پر لیبل لگائیں کہ اسے کس تاریخ کو فریزر میں رکھا گیا تھا۔ ایک ہی جگہ پر بہت زیادہ مقدار میں گوشت کو ٹھونس دینا قطعی مناسب نہیں، اس لیے اس سے اجتناب کریں۔ ریڈ میٹ یا لال گوشت کو 3 ماہ تک منجمد کیا جا سکتا ہے، تاہم منجمد ہونے کے بعد گوشت کی ماربلنگ، ذائقے اور ساخت کو برقرار رکھنے کی ضمانت جو چیز یقینی بنائے گی وہ یہ ہے کہ آپ نے اسے کتنی جلدی فریز کیا ہے۔ یہاں آپ کو 2 اہم کاموں کو ذہن میں رکھنا ہوگا۔ پہلا یہ کہ گوشت کو جلدی سے منجمد کریں، جس کا آپ کو فوری طور پر استعمال کرنے کا ارادہ نہیں رکھتے ہیں، اور یہ یقینی بنانا ہے کہ آپ کا فریزر 18 سینٹی گریڈ پر ہے تاکہ گوشت جلدی سے جم جائے اور ضرورت پڑنے پر فریزر سے نکال کر پکایا جا سکے۔ گوشت کو کھولنا یا پگھلانا۔ بیماری، آلودگی یا کسی بھی نوعیت کے مضر صحت اجزاء کے کسی بھی خطرے سے بچنے کے لیے گوشت کو پکا کر کھانے سے پہلے اسے مکمل طور پر کھولنا یا پگھلانا ہوگا، کیونکہ فریز ہونے پر گوشت کے ریشے جم کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جاتے ہیں۔ تاہم بعض اوقات آپ کے پاس انتظار کرنے کا وقت نہیں ہوتا جب تک کہ گوشت قدرتی طور پر پگھل نہ جائے۔ اس صورت میں آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اپنے ایئر ٹائٹ بیگ کو ٹھنڈے پانی سے بھرے کسی بڑے برتن میں رکھ دیں۔ صحیح درجہ حرارت کو یقینی بنانے کے لیے ہر آدھے گھنٹے بعد پانی تبدیل کر لیں اور گوشت کے اچھی طرح کھلنے تک انتظار کریں۔ گوشت کو دوبارہ فریز کرنا۔ پہلے سے پگھلائے ہوئے گوشت کو دوبارہ منجمد کرنا محفوظ نہیں ہے۔ اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو فوڈ پوائزننگ اور دیگر بیکٹیریا کے لیے خطرے میں ڈالیں گے۔ ایسا گوشت جو پہلے ہی ایک بار فریز ہونے کے بعد پگھلایا جا چکا ہے، اسے ذخیرہ کرنے کا واحد راستہ یہ ہے کہ پہلے اس کو پکا لیا جائے، بعد میں آپ پکے ہوئے گوشت کو سالن یا کسی بھی پکوان کی صورت میں دوبارہ سے فریز کریں۔ دوستو، اگر آپ ہماری ایسی مزید ویڈیوز کو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل کے بٹن کو ضرور پریس کیجئے تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک ضرور پہنچ سکے۔ ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔